الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ دعوت اسلامی کے آفیشیل پیج پر ایک نئے سلسلے کے ساتھ آج ہم حاضر ہیں، اور اس سلسلے میں آج قرآن مجید فرقان حمید سے متعلق بالخصوص آج کے اس سلسلے میں کلام ہوگا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید جس آج کے اس سلسلے کا ہمارا موضوع قرآن مجید یہ کتاب ہدایت ہے، اور اس قرآن مجید فرقان حمید کو اللہ تبارک و تعالی نے ہماری ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے اور مسلمانوں کو نجات دلانے کے لیے، غیر مسلموں کو بھی حق قبول کرنے کی دعوت دینے کے لیے اس اللہ تبارک و تعالی نے یہ اپنا مبارک کلام، مبارک قرآن مجید فرقان حمید یہ نازل فرمایا ہے، جس میں ہر ایک کے لیے ہدایت ہی ہدایت ہے، تمام عالمین کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ قرآن کریم اس رب عظیم کا وہ بے مثل کلام ہے کہ جو اکیلا معبود، تنہا خالق اور ساری کائنات کا حقیقی طور پر مالک ہے، وہی تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، پوری کائنات کا نظام کو مربوط انداز سے وہ چلانے والا ہے، جسے جس چیز سے چاہے وہ محروم کر دیتا ہے اور جسے جو چیز چاہے وہ عطا فرماتا ہے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا یہ پیارا یہ کلام رسولوں کے سردار، دو عالم کے تاجدار، حبیب بے مثال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، تاکہ اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور دین حق کی پیروی کرنے کی طرف بلائیں اور شرک و کفر کی نافرمانی کے انجام سے ڈرائیں، لوگوں کو کفر و شرک اور گناہوں کی تاریک راستوں سے، اندھیروں سے نکال کر ایمان اور اسلام کے راستے اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیں، اور ان کے لیے دنیا اور آخرت میں فلاح و کامرانی کی راہیں آسان فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا، اور اس امت کے اوپر یہ بہت بڑا احسان ہے، اللہ تعالی نے ہمیں مسلمان بنایا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اللہ پر ایمان لانے والے پہلے بھی تو امتوں کے، پہلے بھی رسولوں کی امت، وہ اتنے انبیاء کرام علیہ السلام، اللہ کے اتنے رسول علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اور انہوں نے تبلیغ فرمائی اور دین متین اپنے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغامات اور اس دین کی خدمت کو کرتے رہے، وہ ان کی امتی بنے۔ لیکن اللہ کا یہ کرم ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اور ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ہے، ہمیں اس امت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اور یہ کوئی عام سی نعمت نہیں، بہت بڑی نعمت ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی آپ نے جو ہے وہ تمنا فرمائی، اور آپ نے اس کا اظہار فرمایا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید یہ بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ ہمیں یہ عطا فرمایا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم امتی بنے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہے، حضور کے صدقے اللہ نے ہمیں ایمان بھی دیا ہے، آپ کی امت میں ہونے کا شرف بھی دیا ہے، اور ہمیں یہ قرآن مجید فرقان حمید یہ کتاب ہدایت یہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید، اس کے کثیر نام ہیں، اور کسی بھی چیز کے بارے میں اس کے اسماء کا متعدد ہونا
اسما کا زیادہ ہونا یہ اس کی عظمت، اس کے شرف، اس پر دلالت کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے بہت سے نام ذکر کیے گئے، بیان کیے گئے، ان میں سے چند مشہور نام قرآن مجید کے، نمبر 1 قرآن پاک، قرآن شریف جسے ہم قرآن ہی کہتے ہیں، یہ بھی اس کا ایک نام ہے قرآن۔ نمبر 2 قرآن کو برہان کہا جاتا ہے، برہان۔ نمبر 3 فرقان۔ نمبر 4 کتاب، اور نمبر 5 مصحف، اور نمبر 6 نور۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیارے کلام کے یہ 6 اور بڑے خوبصورت اور مشہور نام ہیں، جن ناموں سے اس پیارے کلام کو، قرآن مجید فرقان حمید کو یاد کیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ ایسا بے مثل کلام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ جس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، قُلْ لَأَنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنَ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اگر جن اور انسان سارے کے سارے اس بات پر جمع ہو جائیں کہ وہ اس قرآن کی مثل لے کر آئیں، وہ ایک دوسرے کے مدد بھی کرنے پہ لگ جائیں تو وہ اس کی مثل نہیں لا سکتے۔ یہی قرآن ہے کہ جس نے کفار کو دعویٰ کر کے کہا ہے کہ اس کی مثل ایک آیت، ایک سورت، 10 اس طرح کی باتیں، مختلف اس طرح کے دعوے قرآن مجید فرقان حمید میں کیے گئے، لیکن وہ عاجز رہے، اس کی مثل ایک سورت بھی نہ بنا سکے۔ جو یہ کہنے لگے کہ یہ تو عام شعراء کی طرح کلام ہے، یہ عام ہی انسانوں کی طرح کلام ہے، لیکن جب ان سے یہ کہا گیا کہ اس کی مثل ایک سورت تو لے کر آؤ، اس کی مثل ایک آیت ہی تو لے کر آؤ، ایک بات ہی تو اس کی مثل لے کر آؤ، لیکن وہ ایسا نہ لا سکے اور اس سے وہ عاجز رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مبارک کلام، یہ پیارا کلام اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کے کیا کہنے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں، بہترین لوگ وہ ہیں۔ آج اس معاشرے میں بہترین کن کو کہا جاتا ہے؟ کسی اچھے افسر کو، کسی بہت زیادہ اعلیٰ ڈگری لینے والے کو، کسی بہت بڑے مقام پر پہنچنے والے کو ایک بہت اچھے الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن آئے ہم اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم دیکھیں تو حضور کسے بہترین فرما رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہیں کہ جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور قرآن کو پڑھاتے ہیں، قرآن کی تعلیم کو عام کرتے ہیں، قرآن خود بھی سیکھتے ہیں، قرآن کی تعلیم کو عام کرتے ہیں۔ اور دیکھیے قرآن کی تعلیم سیکھنا، اس کے کتنے فائدے ملتے ہیں، کتنے فوائد اس کے حاصل ہوتے ہیں۔ روایت میں ایک بات ارشاد فرمائے گی، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کو قرآن نے میرے ذکر اور مجھ سے سوال کرنے سے مشغول رکھا، جس کو قرآن نے میرے ذکر اور مجھ سے سوال کرنے سے مشغول رکھا، اسے میں اس سے بہتر دوں گا جو مانگنے والوں کو دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا کلام اللہ کی فضیلت دوسرے کلاموں پر ایسی ہے جیسی اللہ کی فضیلت اس کی مخلوق پر ہے، اسے اس سے بہتر دوں گا جو مانگنے والوں کو، یعنی اس شخص کی بن مانگے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرمائے گا۔ یہ مانگ نہیں رہا، اللہ سے دعائیں نہیں مانگ رہا، یہ قرآن میں مشغول ہے، یہ قرآن پاک سیکھ رہا ہے، یہ قرآن پڑھ رہا ہے، یہ قرآن پڑھا رہا ہے، یہ قرآن کی تعلیم عام کر رہا ہے، یہ قرآن میں مشغول ہے، لیکن اللہ کا یہ وعدہ ہے اس بندہ مومن کے ساتھ کہ میں اسے بن مانگے ایسا عطا فرماؤں گا۔ کیسا عطا فرماؤں گا؟ جو مانگنے والوں کو دیتا ہوں اس سے بہتر، اللہ فرماتا ہے میں اسے عطا فرماؤں گا، اس سے بہتر انہیں عطا فرماؤں گا۔ اور ایک اور حدیث پاک، قرآن کیسے ہمارے لیے ہدایت گئے، اس حدیث کو ہمیں اپنے پلے میں باندھنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب ایک فتنہ برپا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ اس فتنے سے بچنے کا کیا طریقہ ہوگا؟
تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں جو ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب جس میں تمہارے اگلوں اور پچھلوں کی خبریں ہیں، جس میں تمہارے اگلوں اور تمہارے پچھلوں کی خبریں ہیں، تمہارے آپس کے فیصلے ہیں، قرآن فیصلہ کن ہے، اور فرمایا یہ کوئی مذاق نہیں ہے، جو ظالم اسے چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اسے تباہ کرے گا، اور جس کے غیر میں ہدایت ڈھونڈے گا، یعنی قرآن کو چھوڑ کر کہیں اور ہدایت کی طرف جائے گا، اللہ اسے گمراہ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے قرآن، اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے، اور وہ حکمت والا ذکر ہے، وہ سیدھا راستہ ہے۔ قرآن وہ ہے جس کی برکت سے خواہشات بگڑتی نہیں ہے، جس کے ساتھ دوسری زبانیں مل کر مشتبہ اور مشکوک نہیں بنا سکتی ہے، جس سے علماء سیر نہیں ہوتے، جو زیادہ دہرانے سے پرانا نہیں ہوتا، جس کے عجائب ختم نہیں ہوتے۔ فرمایا قرآن ہی وہ ہے، جب اسے جنات نے سنا تو وہ یہ کہے بغیر نہیں رہ سکے کہ عجیب قرآن ہم نے سنا، جو اچھائی کی طرف رہبری کر رہا ہے، رہنمائی کر رہا ہے، تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ جو قرآن کا قائل ہو وہ سچا ہے، جس نے اس پر عمل کیا وہ ثواب پائے گا، جو اس کے مطابق فیصلہ کرے گا وہ منصف ہوگا، یعنی انصاف کرنے والا، اور جو اس کی طرف بلائے گا وہ سیدھی راہ کی طرف بلانے والا ہے۔ یہ چند حدیث مبارکہ قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے، اس کے فضائل و برکات کے حوالے سے، واقعی قرآن ہمارے لیے رہنما ہے، قرآن ہمارے لیے ہدایت کا ایسا سامان ہے۔ ہمیں ہر معاملے کے اندر قرآن سے رہنمائی لینی چاہیے، اور قرآن سے رہنمائی ہم کیسے لے پائیں گے، ہم قرآن کو کیسے سیکھ پائیں گے؟ ہم تبھی سیکھیں گے جب ہم ایسی مجالس، ایسی محافل اور ایسے درس اور ایسے سلسلوں کے اندر ہم شرکت کریں جن میں قرآن کو عام کیا جائے، قرآن کی تعلیم کو عام کیا جائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، دعوت اسلامی کا یہ پیارا مدنی ماحول جس میں قرآن سنت کی تعلیم کو عام کیا جاتا ہے، قرآن پڑھایا بھی جاتا ہے، قرآن سکھایا بھی جاتا ہے، اور اس قرآن کو پڑھانے سکھانے میں ایک یہ دعوت اسلامی کا اس آفیشیل پیج پر باقاعدہ قرآن مجید کے سلسلے میں یہ ہم نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے، قرآن کتاب ہدایت کے، کہ جس کی رہنمائی سے ہم قرآن مجید کے ہی احکامات کو ہم واضح کر سکیں، اس کے واقعات، ان احادیث طیبہ، تفسیر، اس سے ہم قرآن مجید فرقان حمید کی ان باتوں کو ہم باقاعدہ واضح طور پر جو ہے وہ کھل کر ان کو بیان بھی کر سکیں، اور امت جو ہے وہ اس سے رہنمائی بھی حاصل کرتی رہے، اور اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کرنے کی بھی جو ہے وہ کوششیں کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث مبارک کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ قرآن پڑھو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے اصحاب کے لیے شفیع ہو کر آئے گا، یعنی قیامت کے دن قرآن وہ شفاعت فرمائے گا۔ تو قرآن پڑھو، قرآن کے ساتھ دل لگانے کا لائے۔ فرمایا تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور جو قرآن سکھائے۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دلوں میں بھی زنگ لگ جاتی ہے جس طرح لوہے میں بھی زنگ لگ جاتی ہے۔ فرمایا دلوں میں بھی زنگ لگتی ہے جس طرح لوہے میں زنگ لگتی ہے، یعنی لوہے کو بھی پانی لگ جائے تو زنگ لگ جاتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی صفائی کس چیز سے ہوگی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے موت کو یاد کرنے اور تلاوت کلام پاک کرنے سے اس کی صفائی ہوگی۔ موت کو کثرت سے یاد کریں گے اور قرآن کی تلاوت کریں گے تو اس کی صفائی ہوگی۔ ایک صحابی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت سعید بن معلا، نماز پڑھ رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز دی نماز کے دوران کہ آؤ، تو وہ نماز پڑھتے رہے۔ جب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میں نے آپ کو بلایا تھا اور آپ آئے نہیں۔ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا اس لیے تاخیر سے آیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کا یہ کلام جو ہے وہ قرآن میں یہ نہیں پڑھا، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب اللہ تمہیں بلائے، رسول بلائے تو تم حاضر ہو جاؤ۔ یعنی علماء کہتے ہیں کہ اگر وہی نماز کو چھوڑ کر بھی حاضر ہو جاتے نماز نہیں ٹوٹتی ان کی، کیوں؟ کیونکہ وہ ان کے ساتھ آ کر بات کر رہے، وہ ان کے ساتھ کلام کر رہے ہوتے کہ جن کو نماز میں سلام بھی تو کرتے ہیں،
عام آدمی کو سلام کرے نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن یہاں ان کے ساتھ کلام ان کا ہو رہا ہوتا کہ جن کو نماز کے اندر سلام کیا جاتا ہے، نماز کے اندر جن کا گویا کہ ذکر بھی ہوتا ہے، ان کی شان کے اندر آیتیں جو نازل ہوئی ہیں ان کو نمازوں کے اندر ہم پڑھا کرتے ہیں۔ بارہ ارشاد فرمائے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ تم آ جاتے تمہیں جب جو ہے وہ بلایا تھا تو وہ حاضر ہو گئے۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تمہیں ایسی صورت سکھاؤں گا کہ اس سے عظیم کوئی صورت نہیں ہے۔ جب یہ مسجد سے نکلنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے مجھے سورت کے بارے میں کہا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سورت الحمدللہ رب العالمین ہے، سورہ فاتحہ ہے۔ جی ہاں، وہ سورہ فاتحہ ہے، بڑی عظیم سورت ہے۔ یہ وہ سورت ہے قرآن مجید فرقان حمید کی کہ جس کے 20 سے زیادہ معنی کو بیان کیا گیا، یہ وہ ان کے ناموں کو ذکر کیا گیا ہے۔ اسی سورہ مبارکہ کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں، سورہ ام القرآن کہتے ہیں، اسی سورہ فاتحہ کو سورہ کنز کہتے ہیں، سورہ وافیہ کہتے ہیں، سورۃ الدعاء کہتے ہیں، سورۃ تعلیم المسئلہ کہتے ہیں، سورۃ السوال کہتے ہیں۔ جی ہاں، یہ وہ سورت مبارکہ ہے جس کو حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سورہ مبارکہ کے لیے کہ سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے، سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں کہ فرشتوں نے عرض کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کہ اللہ تعالیٰ نے 2 نور آپ کو ایسے عطا فرمائے ہیں، کسی نبی کو نہیں عطا فرمائے، ایسے 2 نور عطا فرمائے۔ اور وہ 2 نور کون سے ہیں؟ فرمایا، عرض کرنے لگے ایک سورہ فاتحہ کا نور ہے اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات کا نور ہے، یہ اللہ نے آپ کو ایسی عطا فرمائی ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان میں نے اس کو تقسیم کیا ہے، میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کیا ہے، یعنی آدھی سورت میرے لیے اور آدھی سورت میرے بندوں کے لیے۔ کیسے؟ اس طریقے سے کہ آدھی سورت کے اندر گویا کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتا ہے بندے نے میری حمد کی ہے، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، بندے نے اللہ کی حمد بیان کی، اللہ کی پاکی بیان کی، اللہ کی رحمت کو ذکر کیا، اللہ کو مالک یوم الدین کہا، قیامت کے دن کا مالک کہا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہے اللہ ہم تیری عبادت کرتے، تجھ سے حقیقی مدد مانگتے گئے، تیری استعانت چاہتے، تجھ سے مدد مانگتے گئے۔ فرما آدھی صورت میرے لیے، آدھی میرے بندوں کے لیے۔ آگے آدھی بندوں کے لیے کیسے؟ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ کون سا سیدھا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن لوگوں پر تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہے، تیری ناراضگیاں ہیں اور جو گمراہ بھٹکے ہوئے، ان لوگوں کے راستے پر نہیں۔ یعنی یہ صورت آدھی ہمارے لیے اور آدھی بندوں، آدھی اللہ تعالیٰ کے لیے اور آدھی بندوں کے لیے۔ آدمی نماز میں ہے، اللہ سے دعا مانگتا ہے۔ کبھی ہم نے سوچا، ناظرین کبھی دیکھیں، کبھی ہم نے سوچا کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں اللہ کے حضور اس تصور کے ساتھ کبھی کھڑے ہوئے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کلام کر رہے ہیں اور اس سورہ مبارکہ کے لیے کیا فرمایا گیا ہے؟ آدھی اللہ کی شان میں ہے، آدھی بندے کے حق میں ہے، یعنی بندے کی دعا کے لیے ہے۔ آدمی دعا مانگتا ہے، اے اللہ ہمیں ہدایت دے، ہدایت دے، ہدایت دے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے اور اس کی پہلی سورہ مبارکہ کے اندر اسی ہدایت کا ذکر فرمایا گیا کہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ ہدایت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رہنمائی، کسی کو بھی کوئی راستہ بتانا، یہ کہلاتا ہے ہدایت۔ یہ لغوی طور پر اراۃ الطریق یعنی راستہ دکھا دینا، یہ، اور ایک اس کا معنی ہوتا ہے ایصال الی المطلوب، یعنی اس کے مقصود تک اس کو پہنچا دینا، اس کے مقصود تک اسے پہنچا دینا۔ تو یہ 2 معنی ہوتے ہیں ہدایت کے، راستہ دکھانا اور مقصود تک پہنچا دینا۔ راستہ دیکھ تو چکے ہیں، اسلام کا راستہ ہے، اب مقصود کیا ہے؟ مقصود یہ کہ اس راستے پر چلتے 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 ہم اس مقام تک پہنچ جائیں، اللہ کا قرب ہمیں مل جائے، اللہ کی رضا مل جائے۔ اور جو مقصود ہے ایک بندہ مومن کے ساتھ کہ دنیا کے اندر آئے ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون،
جن و انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اللہ نے اپنی عبادت کے لیے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ تم دیکھ اللہ آزمائے کہ تم میں سے کون سے اچھے عمل کرنے والا ہے. اچھے عمل کون کرتا ہے؟ اللہ آزماتا ہے، اور یہ آزمائے تمہاری آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو موت اور زندگی کو پیدا کروایا. تو پھر انسان اس مقام تک، یعنی اس راستے ایصال الی المطلوب، اس مقصود تک پہنچنے کے لیے وہ کیا کرے؟ وہ اس راستے کو اختیار کرے. کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. کون سا سیدھا راستہ ہے؟ فرمایا ان لوگوں کا راستہ جن پر اے اللہ تو نے انعام کیا ہے، وہ لوگوں کا راستہ سیدھا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کے راستہ. یہاں ایک بات بڑی سمجھنے والی ہے. بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو معاذ اللہ آج طرح طرح کے فتنے ایسے جو ہے وہ نکلتے. کوئی معاذ اللہ حدیث کا انکار کرنے والا، کوئی معاذ اللہ بزرگان دین کا انکار کرنے والا، کوئی معاذ اللہ صحابہ کا انکار کرنے والا، کوئی معاذ اللہ حدیث مبارک کو جو ہے وہ رد کرنے والا، حدیث طیبہ کا انکار کرنے والا، کوئی سنت نبوی کا انکار کرنے والا، کوئی کہے ہمیں سنت سے غرض نہیں، ہم صرف اور صرف جو ہے وہ ہم قرآن کو دیکھیں گے، ہم حدیث کو نہیں پڑھیں گے، ہم قرآن کی آیتوں کو پڑھیں گے. وہ کہیں گے ہم نے قرآن کو لیا ہوا ہے کیونکہ قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھیں گے، ہم قرآن کو صرف تھامے رکھیں گے. بے شک قرآن کو تھامے رکھنا ہے، لیکن جو حضور کی حدیث کو چھوڑے گا حقیقی معنوں میں اس نے قرآن کو ہی چھوڑا ہے، کیونکہ قرآن ہی تو فرما رہا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. قرآن ہی تو فرما رہا ہے، یہ قرآن ہی تو فرما رہا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ. یہ قرآن ہی تو ذکر فرما رہا ہے، یہ قرآن ہی تو کہہ رہا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہ اے محبوب ان سے فرما دیجئے اگر یہ کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو پہلے میری اتباع میں آ جائے، میری فرما برداری. تو حضور کی اتباع، حضور کی اطاعت، وہ حدیث طیبہ ہی تو ہیں، وہ آپ کے ارشادات مبارکہ ہی تو ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ کے ارشادات پر عمل کرنا، آپ کے اصحاب کے ارشادات پر عمل کرنا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں بڑی وضاحت کے ساتھ آپ نے بیان فرمایا. اس بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہوئے، میری امت کے 73 ہوں گے. بنی اسرائیل کے 72 ہوئے، میری امت میں 73 ہوں گے. اور کہا ایک ان میں سے جو ہے وہ اہل جنت ہے. ایک پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے ارشاد فرمایا جن پر میں ہوں اور میرے اصحاب ہوں، جن پر میں اور میرے اصحاب ہیں. آج دیکھ لیجیے الحمدللہ ثم الحمدللہ، صرف پاک و ہند کی بات نہیں کر رہا، میں بنگلہ دیش کی بات نہیں کر رہا، میں چند ملکوں کی بات نہیں کر رہا، دنیا کے ممالک کو وزٹ کر کے دیکھ لیجیے. الحمدللہ سواد اعظم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سواد اعظم بڑے گروہ کے ساتھ چلنے کا حکم ارشاد فرمایا. اہل سنت ہی وہی ہے کہ جو سواد اعظم ہمیشہ رہا، سب سے بڑا گروہ، سب سے بڑا گروہ سواد اعظم اہل سنت. اور یہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستوں پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے، جن پر تو نے انعام کیا ہے، یعنی ان کے راستے پر ہمیں چلا. اور وہ کن کا راستہ ہے؟ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ. وہ نبی بھی ہیں، وہ صدیقین بھی ہیں، وہ شہداء بھی ہیں، وہ صالحین بھی ہیں. اس سے وہ لوگ ضرور درس حاصل کریں جو آج کسی ایسے کا لیکچر سن کر، جو آج کوئی ایسے ہی کوئی آرٹیکل پڑھ کر، جو آج کوئی کلپ دیکھ کر کہیں کہ ہمیں کسی بزرگ کی بات ماننے کے لیے ہمیں اولیاء صالحین کے طریقے کی ضرورت نہیں، ہمیں بزرگان دین کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی امام کی تقلید کی ضرورت نہیں، ہم بس آزاد ہیں، ہم سب کچھ ہم خود ہی جو ہے وہ پہنچ جائیں گے. ارے قرآن کی سورہ فاتحہ تو آپ کو یہ تعلیم دے رہی ہے کہ انعام یافتہ لوگوں کے راستوں پر چلنا یہ صراط مستقیم ہے، یہ ہدایت کا راستہ ہے. آپ کیسے خود راستہ کا تعین جو ہے وہ کر لیں گے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اے اللہ تو نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ کی ناراضگی ہے اور جو گمراہ ہیں اور جو پٹکے ہوئے ہیں. اللہ کے انعام یافتہ لوگ کون سے؟ قرآن میں سورہ نساء اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من یطیع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین.
من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، اللہ کے انعام یافتہ یہ لوگ ہیں جس انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت پیارے ایک صحابی ہیں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور بڑی غمگین کیفیت میں تھے، اور غم کی کیفیت میں، رنج کی کیفیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج غمگین ہو۔ حضور نے پوچھا کیوں؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج غم اس وجہ سے ہے کہ دنیا میں اگر ہم پریشان ہوتے ہیں آپ کے پاس آ جاتے ہیں، لیکن آج میں سوچنے لگا کہ جنت ضرور اللہ آپ کے صدقے عطا فرمائے گا، جنت ضرور عطا فرمائے گا، لیکن جب جنت میں جائیں گے ہر ایک کا مقام ہوگا، آپ سارے نبیوں کا سردار ہیں، آپ کا مقام تو بہت بلند ہوگا، اعلیٰ ہوگا، عرفہ ہوگا۔ آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت آپ کے صدقے ملے گی، لیکن جنت میں جب میں آپ کو نہ دیکھ سکوں گا، آپ کا مقام سب سے بلند عرفہ اعلیٰ ہوگا، تو میں تو جنت میں بھی پریشان ہو کے رہ جاؤں گا۔ اللہ اکبر، ان کا عشق رسول دیکھیے، ان کی محبت رسول دیکھیے۔ یہ کہہ رہے جنت میں بھی جائیں تو اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے رہے، حضور کا دیدار کرتے رہے، حضور کے قدموں میں جگہ مل جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو کہتے جاؤ، تم نے اتنی محبت سے یہ طلب کی ہے، میں نے تمہیں یہ عطا فرمایا، کیونکہ حضور کو اختیار ہے، اللہ نے دیے اختیار ایسے۔ حضرت ربیہ سے بھی تو کہا ہے کہ جنت آپ نے جو کہ وہ مانگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غیر ذالک، اس کے علاوہ اور کچھ مانگو، یعنی گویا کہ یہ عطا فرما دیا گیا تمہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو انہیں بھی فرما دیتے، لیکن آپ خاموش ہو گئے۔ اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے انعام یافتہ نبیوں کے ساتھ، انہیں اپنے انعام یافتہ صدیقین کے ساتھ، انہیں اپنے انعام یافتہ شہداء اور صالحین کے ساتھ ان کے میت میں جگہ عطا فرمائے گا، ان کی میت انہیں عطا فرمائے گا۔ آج ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا حشر بھی اچھا ہو، قیامت کے دن بھی ہمارے لیے بہتری ہو، جنت میں بھی جائیں، ہمیں ان کی میتیں مل جائیں، ہمیں ان کا ساتھ مل جائے، تو دو شرطیں بیان کی، اللہ کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ میں اور آپ سب دیکھیں ہماری زندگیاں کس طرف گزر رہی ہیں، ہم اچھائی کی طرف جا رہے ہیں یا ہم برائی کی طرف جا رہے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزاریں یا نافرمانی میں زندگی گزاریں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گرمی، قیامت کی گرمیوں کو تو ذکر فرمایا روایت میں، لیکن ارشاد فرمایا وہ نوجوان ارشاد فرمایا کہ جس کی جو نوجوانی کے اندر، عبادت کے اندر آ جاتا ہے، ایسے نوجوان کو بھی، اور وہ نوجوان جس کو برائی کی طرف کوئی عورت بلائے اور وہ یہ کہہ کر ختم کر دے، ٹال دے، نہیں میں نہیں آتا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے گا، عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ یہ ضرور غور کرنا چاہیے آج ہماری زندگیاں جو ہے وہ کس کام میں صرف ہو رہی ہیں اور کس انداز سے صرف ہو رہی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری والے کاموں میں صرف ہو رہی، یا نافرمانی والے کاموں میں یہ ہمارے جو ہے وہ زندگیاں جو ہے وہ خرچ ہو رہی ہیں۔ تو بہرحال یہ واضح طور پر شرط ارشاد فرما دی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو اطاعت کرے گا، اللہ کی اطاعت کرے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، اللہ انہیں انعام یافتہ۔ اور اس آیت مبارکہ میں کیا فرمایا، جس کو ہم سورہ فاتحہ میں دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے، ان لوگوں کے راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے، اور وہ انعام یافتہ بھی ساتھ بیان فرما دیے گئے۔ تو یہ ساری تقسیم بندی یوں فرما دی گئی، گویا کہ نبیوں کا راستہ یہی سیدھا راستہ، ولیوں کا راستہ یہی سیدھا راستہ، صدیقین کا راستہ یہی سیدھا راستہ۔ الحمدللہ اہل سنت نے یہی راستے تھامے ہوئے ہیں، یہی انداز تھامے ہوئے ہیں۔ آپ کو کبھی انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے جشن مناتے ہوئے، صحابہ اکرام علیہ مردوان کا ذکر خیر کرتے ہوئے، اولیاء صالحین کے عرس مناتے ہوئے، اور بزرگان دین کی سیرت کو پڑھتے ہوئے، پڑھاتے ہوئے، یہ کیوں ہے اس راستے پر گامزن؟ اس لیے کہ یہی راستہ وہ اسلام کا راستہ ہے، یہی راستہ وہ سیدھا راستہ ہے، وہ یہی راستہ ہے
کہ جو انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے جس پر چلتے ہوئے ہم اس ہدایت کی طرف جو ہے وہ ہم پہنچ جائیں گے. اور جو اللہ تبارک و تعالی یہ ہدایت جو عطا فرما رہا ہے اور یہ انعام یافتہ لوگوں کا ذکر فرما رہا ہے، ان لوگوں کے راستوں پر چلنے میں جو ہے وہ ہمیں کامیابی ملے گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو یہی سچے ہیں وہ لوگ کہ جن کے ساتھ رہنے کا ہمیں ہمیشہ اور مستقلاً جو ہے وہ حکم بھی دیا گیا ہے. یہاں ایک اور حدیث مبارک وہ بھی میں عرض کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ جو ہیں وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی وسلم کثرت سے یہ دعا فرمایا کرتے تھے. کیا فرماتے تھے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ. اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا جو ہے وہ آپ مانگا کرتے تھے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر اور جو کچھ آپ لائے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو کیا آپ ہمارے بارے میں خوف ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بے شک دل اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں، یعنی اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جسے چاہے انہیں پھیر دیتا ہے، جیسے چاہے انہیں پھیر دیتا ہے. تو یعنی اللہ سے دعا بھی مانگنی چاہیے. آج کل دورہ ایسا ہے کہ آدمی پتہ نہیں کس سے تعلیم سیکھتا ہے، دینی تعلیم بھی ایسوں سے سیکھتا ہے جا کر کہ وہ اپنے دین کے لیے بھی انتہائی خطرناک ثابت ہو جاتی ہے. چاہے وہ لیکچرار کے نام سے ہو، چاہے وہ کوئی اینکر ہو، چاہے وہ عام طور پہ کوئی پروفیسر ہو یا کوئی ٹیچر ہو یا کوئی اور معاملہ ہو. لیکن دین کی بات کرنا، دین پر دین کے مسائل بیان کرنا، قرآن و حدیث کی شرح بیان کرنا، یہ کن کا منصب ہے؟ یہ کون کریں گے؟ یہ کیا ایسے لوگوں سے دین سیکھا جائے گا جنہوں نے دین پڑھا ہی نہیں ہے؟ کیا ایسے لوگ دین کو سمجھائیں گے جو دین کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں؟ لوگ اس چیز کو بالکل خیال نہیں کرتے. حالانکہ حدیث پاک میں واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا ہے انظروا عمن تاخذون دینکم، تم ضرور دیکھو تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو، ضرور دیکھو، اس کو غور کر لیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم تو کلپ دیکھ رہے ہیں، ہمیں کلپ دیکھنے سے غرض ہے. ارے ہم نے تو بس ایسے ہی ویڈیو دیکھ لی، ہم نے تو ایسے ہی آرٹیکل پڑھ لیا، بس پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے کوئی اچھی بات مل گئی تو وہ بھی ٹھیک ہے، فابیا نہ ملے تو بھی ٹھیک ہے. ارے اللہ کے بندے، آپ نہیں جانتے کہ ہو سکتا ہے آپ جو ہے وہ پتہ نہیں کیا پڑھتے پڑھتے کہاں سے کہاں چلے جائیں اور دل کے اندر کون سی بات جو ہے وہ اتر جائے. امام ابن سیرین اتنے بڑے امام ہو کر آپ نے کیا کیا؟ ایک مرتبہ کسی نے آپ کے پاس آ کر کہا میں آپ کو قرآن کی 2 آیتیں بتانا چاہتا ہوں. آپ نے کہا میں تم سے نہیں سنوں گا. وہ چلے گئے. آپ کے شاگردوں نے، آپ کے مریدین نے آپ سے کہا حضرت وہ قرآن ہی تو کہہ رہے تھے، آپ نے نہیں سنی؟ کہا قرآن تو کہہ رہے تھے لیکن یہ شخص گمراہ شخص ہے، بھٹکا ہوا ہے، اور میں اس کی اچھی بات سنتے سنتے نہ جانے وہ اپنی وہ بھٹکی ہوئی دوسری بات بھی میرے اندر کسی طرح جو ہے وہ داخل کر کے چلا گیا، تو پھر میرا کیا ہوگا؟ یہ امام ہیں، یہ علماء ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں، میں اور آپ اور عام عوام وہ کیسے کسی کے ہاتھ میں ایسا جو ہے وہ پیچھے چلتا وہ چلا جائے اور اس کی بات کو سن لے اور سمجھ لے اور اس کے پیچھے جو ہے وہ چلنا شروع کر دے؟ یہ ضرور دیکھنا چاہیے. دین کی بات بھی ہر ایک سے نہیں، یہ جس کا منصب ہے. بہت سے لوگ پھر اپنے ذہنوں میں اپنے ذہنوں کو کنفیوژن کا شکار کر لیتے ہیں اور ایسی باتیں جو ہیں وہ پھر پریشان ہوتے ہیں کہ اب کیا کریں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا. نہیں، اس بارے میں ضرور غور کرنا چاہیے. اور دین متین کے احکامات بھی، قرآن کی شرح بھی اور قرآن کی تشریح اور تفسیر بھی، حدیث نبوی کی تشریح اور تشریح بھی، یہ بھی ہمیں جن کا منصب ہے الحمدللہ. یہ مدنی چینل کا ذریعہ ہو، دعوت اسلامی کے آفیشیل پیجز ہیں، دارالفتہ اہل سنت ہے، دعوت اسلامی کا یہ آفیشیل پیج ہے، امیر اہل سنت کا پیج ہے. یہ مختلف اوقات میں یہاں الحمدللہ
بلکہ یہی کہہ رہے ہیں کہ 24 گھنٹے دین کی ہی اشاعت والے کام ہے، دین کی ہی تبلیغ والے کام ہے، کوئی ایڈورٹائزنگ نہیں ہے، کوئی اپنی تشہیر نہیں ہے، کوئی کمائی کے ذریعے نہیں ہے، صرف اور صرف دین کی تبلیغ ہے، دین کی اشاعت ہے۔ اور یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ قرآن کی تعلیم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، یہ عام ہو جائے، یہ گھر گھر یہ پیغام پہنچ جائے۔ جب یہ گھر گھر میں پیغام پہنچے گا تو انشاءاللہ العزیز صحیح معنوں میں عقیدوں کی بھی اصلاح ہوگی، اعمال کی بھی اصلاح ہوگی، اور صحیح معنوں میں قرآن مجید فرقان حمید سے ہم ہدایت بھی حاصل کرنے میں ہمیں کامیابی اور کامرانی نصیب ہوگی۔ یہ سلسلہ اس آفیشیل پیج پر انشاءاللہ العزیز کوشش یہی ہوگی کہ مہینے میں 2 بار کم از کم اس سلسلے کو ہم براہ راست لے کر یہاں پر حاضر ہوں، اور باقاعدہ ایک موضوع کے تحت، جیسے آج ہم نے سورہ فاتحہ میں ہی ہدایت کے حوالے سے کچھ باتیں آج یہ مختصراً میں نے ذکر کی ہیں اور اس کو ہم نے سنا، کوشش یہی ہوگی انشاءاللہ اسی طرح کوئی ہم خاص موضوع لیں گے، چند آیات مبارکہ ہوں گی اور اس کے ساتھ اس کو بیان کریں گے۔ آخر میں چند 2-3 مسائل سورہ فاتحہ کے حوالے سے بھی عرض کر دوں، کیونکہ ہماری اس سلسلے کی خصوصیت یہ بھی ہم نے رکھیں گے انشاءاللہ کہ قرآن اور اس کی تفسیر کے ساتھ ساتھ حدیث نبوی اور اس کے ساتھ ساتھ چند مسائل، یہ ایک مختصر سے پیکج میں آدھے گھنٹے میں 35-40 منٹ کے اندر یہ سلسلہ ہمارا کمپلیٹ ہوگا، اور اس میں یہ چیزیں ہم بیان کریں گے۔ سورہ فاتحہ جس کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، جی ہاں نماز میں پڑھنا اس کا واجب ہے، اور جب ہم امام کے پیچھے ہوں گے تو پھر امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کریں گے۔ مقتدی کے لیے حکم نہیں ہے کہ وہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھے، امام کے پیچھے اسے حکم یہی ہے کہ وہ خاموشی کے ساتھ امام کی قرات کو سنے، چاہے اسے آواز آ رہی ہو یا آواز نہ آ رہی ہو، یعنی بلند آواز سے قرات ہو رہی ہو یا ہلکی آواز سے قرات ہو رہی ہو، امام کے پیچھے اسے خاموش رہنے کا حکم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی رکعۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن، کہ جس نے جو ہے وہ ایک رکعت بھی جو ہے وہ پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ جو ہے وہ نہیں پڑھی گئی، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے نماز نہیں پڑھی، نماز نہیں اس کی ہوئی، الا مگر یہ کہ ان یکون وراء الامام، مگر یہ کہ وہ امام کے پیچھے ہو، امام کے پیچھے ہوگا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ احناف کا یہی موقف ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کی اور کوئی بھی سورت تلاوت نہیں کی جائے گی۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراۃ او کما قال علیہ السلام، جس کا کوئی امام ہو تو امام کا پڑھنا وہ مقتدی کا ہی پڑھنا کہلاتا ہے، امام کی قرات وہ مقتدی کی ہی قرات کہلاتی ہے۔ تو جب امام کے پیچھے ہوں گے تو پھر سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھیں گے اور خاموشی کے ساتھ امام کے ساتھ ہم شریک رہیں گے، ہاں دوسری ساری چیزیں پڑھیں گے۔ ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم شریف کی حدیث ہے، امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اتباع کی جائے۔ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا فَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا، جب امام تکبیر کے تم بھی تکبیر کو، جب امام قرات کرے تو پھر تم خاموش ہو جاؤ، پھر خاموشی اختیار کرو۔ تو جب ہم امام تکبیر کہتے تو ہم بھی تکبیرات امام کے ساتھ کہتے رہیں گے، لیکن امام جب قرات کریں گے اس وقت ہم خاموش ہو جائیں گے۔ تو ان چند باتوں کو، ہاں اپنی نماز پڑھیں گے تو ضرور اس کے اندر سورہ فاتحہ کو پڑھا جائے گا۔ فرائض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ، اگر کوئی آدمی ان 2 رکعتوں میں کسی رکعت کے اندر بھی جان بوجھ کر سورہ فاتحہ کو ترک کرتا ہے تو اس کی نماز مکروہ ہے، تحریمی، واجب الاعادہ، اور اگر بھولے سے رہتی ہے تو پھر اس کی نماز جو ہے وہ سجدہ سہو اگر نہیں کیا تو بھی اس کی نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے۔ تو قرات فرض ہے، سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ واجب ہے، اور سنتیں پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ یہ چند مسائل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین متین کے احکامات کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں رشد و ہدایت والے
کام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ان ہدایت والے راستے اللہ تعالی ہمارے لیے آسان فرمائے، ان انعام یافتہ بزرگوں کے راستے ہمارے لیے آسان فرمائے، ہم ان پر چلتے جائیں، اور چلتے چلتے ہم اس اصال الی المطلوب یعنی جو مقصود ہے ہم اس مقصود تک پہنچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا اللہ، یا رب العالمین، یا رحم الراحمین، یا الہ العالمین، ہماری آج کی اس نشست کو، آج کے سلسلوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، اپنے پیارے حبیب کا صدقہ یا الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین، یا رب العالمین، ہماری پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ ہماری خطاؤں کو اپنی عطاؤں میں تبدیل فرما۔ یا اللہ ہمارے دکھوں کو سکھوں میں تبدیل فرما۔ یا اللہ ہماری مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما۔ یا اللہ ہماری بیماریوں کو شفاؤں میں تبدیل فرما۔ یا اللہ جتنے بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، الہ العالمین یا رحم الراحمین، کتنے بھائیوں نے، بہنوں نے اپنے مریضوں کے لیے دعاؤں کے لیے بھی کہا ہوگا، کئیوں نے کمنٹس کے ذریعے بھی دعائیں لکھی ہوں گی، الہ العالمین یا رحم الراحمین سب کی دعاؤں پر اپنی نظر رحمت فرما دے، سب کی مشکلات آسان فرما دے، سب کے بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، جو پریشان حال ہیں، قرض دار ہیں، یا اللہ قرض اتارنے کے اسباب پیدا فرما دے، جو بے روزگار ہیں اچھا روزگار عطا فرما دے۔ یا اللہ جو نیک اولاد کے طلبگار ہیں، نیک اولادیں عطا فرما دے، جن کی اولادیں نافرمان ہیں مالک و مولا ان کی اولادیں فرما بردار بنا دے۔ الہ العالمین والدین کو اپنی اولادوں پر شفقت کرنا نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، بیماریوں کو، گھریلو ناچاکیوں کو، نا اتفاقیوں کو سب کو دور فرما دے۔ یا اللہ اپنا رحم و کرم فرما، یا اللہ اپنا رحم و کرم فرما، یا رحم الراحمین یا رب العالمین، دعوت اسلامی کے اس پیارے مدنی ماحول کو ترقی عطا فرما۔ یا اللہ قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو طویل درازی عمر بالخیر والی عمریں عطا فرما۔ یا اللہ ان کے صحت میں، علم میں، عمل میں، عمر میں یا اللہ مزید برکتیں، وسعتیں عطا فرما۔ الہ العالمین یا رحم الراحمین ہم سب کی نیک مرادیں پوری فرما دے۔ یا اللہ ہماری نیک حاجتیں پوری فرما دے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو روشن فرما، قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرما۔ یا اللہ قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرما، قرآن کی تعلیم ہمیں سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمانا۔ یا اللہ ہمارے ظاہر کی اصلاح فرما، ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرما، ہمارے ظاہر کو بھی ستھرا فرما دے، ہمارے باطن کو بھی ستھرا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں باطنی گناہوں سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرما، ظاہری گناہوں سے بھی ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو جلوہ مصطفیٰ اور ہم سب کے لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔